شہادت کی ڈائری کا رسم اجرا جناب سوداگر تشریف لائے اور اس کتاب کا اجرا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اپنے تاثرات کو بھی پیش کریں۔ میں سب سے پہلے اللہ کا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ دن نصیب فرمایا۔ سب سے بڑی چیز مسئلے کے حدیث کی بنیاد اور مسئلے کے حدیث کے بارے میں جو یہ کتاب جو شائع کی گئی، یہ اہم ضرورت ہے۔ یہ وقت پر ہم چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کر، لیکن یہ کتاب ہمیشہ رہنے والی اور یادگار، جو قربانی جو دیے مسلک کے واسطے، یادگار رہنے والی۔ بھائیو، آج دور ایسا ہے، حدیث بولنے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں۔ وہ ہمارے اسلاف کو پوچھو، یہ مسلک کو زندہ رکھنے کے واسطے کیا کیا قربانیاں دیے۔ آج وہ بزرگان دین، آج انہیں کی قربانیوں سے آج یہ مسلک کی تبلیغ، یہ مسلک زندہ ہے۔ ہماری امہ مسجدوں میں بیان دیتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر ہمارے امہ کے اوپر بھی دھیان رہتا ہے۔ تھوڑے مسجدوں میں تھوڑے علماء کے اوپر بیان، مسجد کے جو صدر جو متولی رہتے ہیں یہ بیان لگاتے ہیں، شرک بدعت کے اوپر زیادہ مت بولو، جماعتوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جماعتوں میں وہ ہوتا ہے، جماعتوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا؟ ایک بدعتی کے گھر سے بیٹی لے پاتے ہیں، اپنے بدعتی گھر کو اپنے خود بیٹی دیتے ہیں۔ حق بات بولنے کے لیے علماء کو دباؤ پڑتا ہے، جو علماء خود کو کیا ہے جماعت کے اندر مسجدوں میں بیان نہیں دیتے مسلک کے بارے کے اندر۔ نوجوانوں، اگر تم اگر ایسے خاموش اگر بیٹھیں گے، یہ مسلک ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ مسلک کو زندہ رکھنے کے لیے جان، مال، مالی ہر طرح کی قربانی دے کر مسلک کو زندہ رکھنا ہے۔ وہ علماء کو پوچھو، بڑی بڑی قربانی دے کر مسلک کو زندہ رکھی۔ میں زیادہ ٹائم دیتا نہیں، یہ علماء بھی بہت بہترین بیانات جو دینے والے ہیں، اس کے واسطے آج تمہارے سامنے ایک چیز، جہنم کے آگ سے تمہیں بچو اور تمہاری اولاد کو تمہیں بچاؤ۔ آج ہمارے گھر کے اندر ایک میری بیٹی بالغ ہوتی ہے، شادی کے قابل ہوتی ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ بہترین لڑکا، کون سا لڑکا؟ بڑی ڈگری والا، بڑے پوسٹ والا، مالدار گھرانے والا، یہ میں دیکھتا ہوں۔ معمولی درجے کے بچے کو میری بیٹی دینے کو میں تیار نہیں ہوتا کہ وہ علیحدہ کیا میری بیٹی کو پالیں گا، کیا اس کے عیش و آرام کی کیا نگرانی کریں گا۔ اس کے واسطے ارے خالی دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن آخر کو دیکھتے نہیں۔ ایک آج تمہاری یہ بیٹی، آج میری سے بیٹی، آج میں بیٹی کو دیتا ہوں، جب انتقال ہو جاتا ہے تب وہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آج فرشتوں کو دیتا ہے اس کی جہنم کی آگ میں ڈالو۔ تو بیٹی جواب دے کہ میں اکیلی نہیں، میں اس کی ذمہ دار نہیں، میں ایک مجبور تھی، لیکن میرا باپ، میرے گھر کے لوگ یہ ذمہ دار ہے۔ کیا تمہارا حج، کیا تمہاری نماز، کیا تمہاری زکات، کیا تمہاری خیرات، کیا تمہارا صدقہ، کیا تمہاری شہادت، یہ کام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ تم نہ بھی ہم دے بلّہ کے جہنم میں ڈھکیل ڈالیں گا۔ اس کے ہاتھ بچو، معاہدوں کو دو، غریب آدمی ہوں گے، تقدیر تمہارے ہاتھ میں نہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کے
रिजल्ट देना उसी के हाथ में है। कौन देता कि कहते में क्या है? चंद दिन के चंद दुनिया के चंद रोज के वास्ते तुम्हें 50 बरस 60 बरस 25 70 साल के वास्ते तुम्हें तुम्हारी बेटी बस आयश आराम कर दो, लेकिन वो हमेशा की वो दुनिया आखिरत वहां का तुम्हें ख्याल रखो, तुम्हारे घर का तुम्हें ख्याल रखो। ये छोटी दुनिया के पीछे पड़ो न को, मुहाइब बच्चों को ढूंढ को दो, बस छोटी मोटी नौकरी वाले को दो, छोटे मोटे धंधे वाले को खुदा को तुम्हें दो। अगर तुम्हें मालदार है, बेटा गरीब अगर है, बच्चा अली गरीब है, सुहारो तुम्हें धंधे को लगाओ, लेकिन तुम्हें भी बचो जानम क्या थी तुम्हें अरवाह को बचाओ। अगर नहीं, अगर तुम्हें ख्याल देंगे, याद रखो अल्लाह ताला तुमना कभी छोड़ने वाला नहीं। 10 हज करवाओ तुम्हें, 5 हज की नमाज में सारा दिन तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम्हारी नमाज कभी काम आने वाली नहीं। इसके हाथ मुझे जो बोलने का मौका दिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जब तक कड़वी चीज खाते नहीं बीमारी जाती नहीं, मीठी चीज ज्यादा जाने से बीमारी नहीं पैदा होती है। ये कड़वे बात हमें